ایک طرف امریکہ جہاں سے 20 سال کے بعد افغانستان سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس 20 سال کے دوران جو امریکہ کے لیے افغانی کام کر رہے تھے، جو ان کے لیے مخبری کر رہے تھے، بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن طالبان کی ان کو دے رہے تھے، ان کا ایک ڈیٹا تیار کیا گیا تھا امریکہ کے ذریعے۔ یہ ڈیٹا طالبانیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ جو امریکہ کے لیے پچھلے 20 سال سے مخبری کا کام کر رہے تھے، ان کی دلالی کر رہے تھے، ان کا ڈیٹا طالبان کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری طرح سے ہڑکمپ مچ گیا ہے ان لوگوں کے اندر جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ پچھلے 10 دن سے جب سے کابل پر طالبانیوں کا قبضہ ہوا ہے، تبھی سے اس طرح کے لوگ دیش بھاگنے کی فراق میں لگاتار لگے ہوئے ہیں، اور افغانستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانی ناگرک ہیں، طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانی ناگرک ہیں وہ انہیں دیش سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایسے میں کھلبلی مچنا واجب ہے ان لوگوں کے درمیان جو ہمیشہ 20 سال سے امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، طالبان کی انفارمیشن دیتے رہے، جس کی وجہ سے کئی آپریشن امریکی فوجیوں کے ذریعے کیے گئے اور طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی، طالبان لیڈرز، طالبان کمانڈوز اور عام لوگ مارے گئے۔ ان سب کی وجہ سے پوری طرح سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے۔ کیا ہے پوری رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں۔ معلوم ہوا ہے کہ طالبان کے اسپیشل یونٹ علیشہ نے اس کام کو فعال طور پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی طرف سے ہر اس ڈیٹا کو جمع کیا جا رہا ہے جس کا کسی زمانے میں استعمال امریکہ کیا کرتا تھا۔ اس بارے میں بریگیڈ کمانڈر نواز الدین حقانی نے ایک نیوز پورٹل کو تفصیل سے بتایا۔ کہا گیا ہے کہ علیشہ کے ذریعے بائیو میٹرک اسکینر کا استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے امریکی فوج استعمال کرتی تھی۔ اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ امریکی فوج اور ناٹو کے ساتھ کس نے کام کیا۔ اب یہ وہی خوف ہے جو پچھلے کئی دنوں سے عام افغانوں اور کچھ حکام کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال سے امریکی فوج کے لیے کام کیا ہے، جن کی جانب سے امریکہ کو طالبان سے متعلق خفیہ معلومات دی گئی ہیں، اب ان سب کی جان کو خطرہ ہے۔ حقانی نے بھی اپنے بیان کے ذریعے اسی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کیونکہ کابل پر قبضہ ہو چکا ہے، ایسے میں سارا فوکس کاؤنٹر انٹیلیجنس پر ہے۔ علیشہ تنظیم یہ کام کرنا شروع کر چکی ہے، ابھی ڈیٹا کو اسکین کیا جا رہا ہے۔ جب تک امریکی فوج افغانستان میں فعال کردار ادا کر رہی تھی، ان کی طرف سے ہائیڈ نام کا آلۂ کار مسلسل استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہائیڈ کا مطلب ہے ہینڈ ہولڈ انٹیلیجنس آئیڈینٹی ڈیٹیکشن ایکوپمنٹ۔ اس کے ذریعے کسی زمانے میں امریکہ نے 15 لاکھ افغانوں کا ڈیٹا جمع کیا تھا۔ اس میں آنکھوں کی پتلی سے لے کر چہرے کے اسکین تک کافی کچھ موجود تھا۔ ہائیڈ کے ذریعے امریکہ نے ہر اس افغان کی شناخت کر لی تھی جو ان کی مدد کرتا تھا، جو ان کی نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ افغانیوں کے بھی خفیہ ٹھکانے بتاتا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی ہائیڈ طالبانیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے مشن کے لیے کرنے والا ہے۔ حقانی کے مطابق گزشتہ کچھ وقت میں علیشہ تنظیم کافی بڑی بن چکی ہے۔ یہاں پر 1000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہی کی مدد سے ڈیٹا جمع اور اینالائز کیا جا رہا ہے۔ ویسے یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ان افغانیوں کو علیشہ تنظیم کے ملازمین کو ہائیڈ آلۂ کار کا استعمال کرنا کون سکھا رہا ہے؟ کیا اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ بھی ڈیٹا جمع کرنے میں طالبانیوں کی مدد کر رہا ہے؟ اس سوال پر حقانی نے سیدھا جواب نہیں دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر بار ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے ہی مدد لی جائے۔ اس کے مطابق کئی ایسے شخص موجود ہیں جو طالبانی کمانڈر کو اس معاملے میں ٹرینڈ کر چکے ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق حقانی کی طرف سے امریکی کٹ پتلیوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جن بھی لوگوں نے امریکی فوج کی مدد کی تھی یا پھر افغان سرکار کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اب یہ ڈیٹا لیک بھی اس وقت ہوا ہے جب خبر ہے کہ امریکی ہتھیار بھی طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کی وجہ سے ہی ابھی طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط بن گیا ہے، جو افغانستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز میکس۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔